السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے سورۃ العنکبوت، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 63 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان، آیت نمبر 60 کے بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 60 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولئن اور البتہ اگر سوال کریں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں سے، مشرکوں سے، کم سے کم 1000 کر دیا۔ من خلقہ کس نے پیدا کیا ہے، السماوات تمام آسمانوں کو، والارض اور تمام زمینوں کو، وسخر الشمس اور کس نے تابع کر دیا ہے سورج کو، خدمت میں لگا دیا ہے سورج کو، والقمر اور حقیقی چاند کو، لیقولن البتہ وہ کافر مشرک ضرور کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے۔ کافر یہی کہیں گے کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے اور سورج اور چاند جو ہے اسی نے جو ہے تابع کر دیے ہیں، خدمت میں لگا دیے ہیں مخلوق کے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پس کس طرف یوفقون وہ جھوٹ کے ذریعے لے جائے جاتے ہیں، کس طرف وہ پھیرے جاتے ہیں۔ افک کے معنی ہوتا ہے جھوٹ۔ انا کس طرف یوفقون وہ جھوٹ کے ذریعے لے جائے جا رہے ہیں، لے جائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے کہ اس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور سورج اور چاند جو ہے مخلوق کے خدمت میں لگا دیے، تابع کر دیے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ جو ہے جو معبود بناتے ہیں مشرک، یہ جھوٹ کے ذریعے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے چھڑا کر ان کی طرف ان کو لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ یبسط و پھیلا دیتا ہے الرزق تمام رزق کے معنی ہر ضرورت کی چیز۔ اللہ تعالیٰ یبسط و پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے رزق تمام رزق، لمن یشاء واسع جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے، لہو واسع اس کے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، کھلا دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق جو ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے علیم اور علم رکھنے والا ہے۔ ولئن اور البتہ اگر سألتا سوال کریں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کفار اور مشرکین سے، من نزل کس نے اتارا ہے یا کون اتارتا ہے، من السماء اس خاص آسمان سے یعنی دنیا کے آسمان سے، ماء پانی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں مشرکوں سے جو اگر آپ سوال کریں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، بارش کون برساتا ہے، فَأَحْيَا پس وہ زندہ کرتا ہے بہی ساتھ اس پانی کے، الارض اس زمین کو، من بعد موتہا اس کے مرنے کے، خشک ہو جانے کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ کے مشرکوں اور کافروں سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان سے کون ہے جو پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ زمین مردہ تھی، بہت سخت تھی، جمی ہوئی تھی، کوئی شے اگنے کے لیے نہیں تھی۔ جب اللہ پانی اتارتا ہے، پانی جو ہے زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تو زمین کے جو ہے وہ ذرے جو ہے پانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، زمین نرم ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے، پھر وہ جو ہے فصلیں وغیرہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے کافر مشرک، اللہ تعالیٰ۔ مشرک کافر یہ مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے اور اللہ ہی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔
کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں۔ حقیقی تعریفوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ مخلوق جو ہے حقیقی تعریفوں کی مالک نہیں ہے۔ مخلوق کو جو بھی خوبیاں صفات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ خوبیاں وہ صفات جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، لہذا حقیقی تعریفوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ بل اکثر بلکہ زیادہ ان کے لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتی ہے، عقل سے کام نہیں لیتی ہے، سوچ سمجھ کر جو ہے وہ زندگی نہیں گزارتے۔ وما هذه، اور نہیں ہے یہ الحیات الدنیا، خاص زندگی دنیا کی، الا مگر لہو، تماشا ہے، و لعب، اور کھیل ہے۔ فرمایا آخر کی زندگی جو ہے اس کی جو ہے کیا حیثیت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے کہ جس طرح کھیل تماشے کے لیے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت جو ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کھیل تماشے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اتنی ویلیو ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یعنی 24 گھنٹوں میں سے 1 آدھ یا 2 گھنٹے تھوڑا وقت ہم دیتے ہیں کھیل تماشے کو، باقی جو ہے سارا ٹائم جو ہے 24 گھنٹے میں سے وہ ہم جو ہے حقیقی زندگی جو ہے ہماری، جس میں ہم بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے عبادات کرنی ہوتی ہے، روزی کمانی ہوتی ہے، بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، باقی سارے جو وقت ہے وہ جو ہے وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جس 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارے کھیل تماشے کے لیے ہوتے ہیں، اور باقی سارے جو ہے ہمارے روزی کمانے کے لیے، نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے ہیں۔ اس طرح جو ہے کا آخر کی زندگی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ کھیل تماشے والی دنیا کے برابر ہے، کہ جس طرح کھیل تماشے کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، اس طرح دنیا کو تھوڑا سا ٹائم، باقی جو ہے اس سارا وقت جو ہے اس کے آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور کس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے حکم کے تابع اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اس کے طریقے، ان کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے فیصلوں اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق باقی زندگی جو ہے ہماری ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو آخر کے مقابلے میں دنیا کی مثال جو ہے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے ہی ہے جس سے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے انسان کھیل تماشے میں لگاتا ہے، باقی سارا وقت جو ہے وہ عبادات میں، روزی کمانے میں، جو ہے معاشرے کے جو فرائض ہیں، گھریلو فرائض ہیں وہ ادا کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آخرت کی جو ہے حیثیت جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو دنیا کو جو ہے آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی چاہیے، ہمیں زیادہ وقت جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے گزارنا چاہیے۔ اور وہ کس طرح ہے، میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہے کہ میں اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر کے اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہوں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کی کمائی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے اگر کوئی عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات جو ہے سارے کے سارے اس نیت اور ارادے سے سر انجام دیتی ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ میرے فرائض ہیں، اس کو گھر کو جو ہے اچھی طرح سے چلانے کے لیے اور اس گھر کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فریضہ ہے، تو اس کی ساری زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھیں گے۔ اس طرح ہر کام جو ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، روزی کمانا، اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق حلال ذرائع سے روزی کماتے ہیں تو وہ عبادت کرتے ہیں۔ حلال روزی کمانا بذات خود ایک عبادت ہے،
تو اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کو آداب سکھانا، یہ عبادت ہے، اس کا یہ کار ثواب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ سکھائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دینی آداب سکھاؤ، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ اور ہم جو ہے اللہ ہی معاف کرے، ہم بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں، بالکل دینی آداب کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے یہ قرآن کو جو ہے یہ ویسے ہی جو ہے رسمی طور پر ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اس کو رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں پر جو ہے اس کی کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم نے جو ہے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی نکالی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے نقش قدم پر جو ہے چلیں گے، جھوٹ بولیں گے، گھروں کو برباد کریں گے، بے پردگی پھیلائیں گے، فضول خرچیاں کریں گے، اولادوں کو جو ہے ان کو دینی تربیت کی بجائے ان کو ہم جو ہے یہود و نصارہ کی جو ہے تہذیب اور تمدن جو ہے وہ سکھائیں گے، ہندوانہ تمدن جو ہے وہ سکھائیں گے، کافروں کی جو طرز زندگی جو ہے ہم وہ سکھا رہے ہیں۔ کوئی اثر نہیں ہے ہمارے جو ہے ہم پر جو ہے قرآنی تعلیمات کا۔ اگر اثر ہوتا تو یہ معاشرہ جو ہے یہ بہت بہتر ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے ہماری جو روش ہے یہ قابل افسوس ہے کہ ہم نے دین کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اور پیچھے ہم 19 اس بارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے، یا اللہ میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتی تھی، انہوں نے اس قرآن کو ہے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ پیٹھ پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں ماننی، بے شک جو مرضی کہے یہ، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ ہندوؤں کے تمدن اور یہود و نصارہ کے تمدن اور تہذیب کو ہم نے اپنانا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس قرآن کے پڑھنے کا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق بنا لو، ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ہر صورت برباد کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں برباد کیا تھا، ہم نے اگلی نسل کو برباد کر کے چھوڑنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے ہم۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ خاص زندگی، ما حاضی، اور نہیں ہے یہ خاص الحیات الدنیا، خاص زندگی دنیا کی، الا لہو، مگر کھیل ہے، ولعب، اور تماشا ہے۔ ہم نے اس پوری زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہے، لیکن یہ پوری زندگی قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، 24 گھنٹے جو ہے اسلام پر عمل کرو۔ بالکل ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہماری صحت پر، ہمارے دماغوں پر، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ، اور بے شک خاص گھر، الآخرۃ، حقیقی آخرت کا، لَهِیَ، البتہ وہی ہے، الحیوان، حقیقی زندگی۔ حقیقی زندگی یہ دنیا نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے، جس کی کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ زندگی جو ہے آخرت کی زندگی، وہ ہماری منزل ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے، یہ زندگی ہماری جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ لیکن اس زندگی، آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے، یہ بے شک یہ عارضی ہے، لیکن یہ بہت قیمتی بھی ہے۔
آخر کی کامیابی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، یہ جو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں معمولی سی حیثیت والی زندگی ہے، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ایک بچہ کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے جو ہے وہ اس کی ساری زندگی کا دار و مدار اس 3 گھنٹے پر ہوتا ہے، کہ اگر اس نے وہ امتحان کے 3 گھنٹے میں جو ہے اس نے محنت سے پیپر جو ہے حل کیا تو پوری زندگی کے لیے جو ہے اس کی کامیابی جو ہے ہوگی۔ اور اگر اس نے 3 گھنٹے ضائع کر دیے کمرہ امتحان میں تو پھر زندگی کی ناکامی ہی اس کے لیے ہے۔ آخرت کے مقابلے میں جو حقیقی زندگی ہے اس کی تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے، جس کی حیثیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں معمولی ہے، لیکن اس معمولی زندگی کی اہمیت جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی یہ معمولی ہے لیکن یہ بہت اہم ہے، یہ بنیاد ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی کی۔ ہم نے ہر لمحہ جو ہے، ہر کام جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے یہاں کرنا ہے۔ جس طرح کمرہ امتحان کا میں ایک ایک منٹ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اس طرح ہمارا ایک ایک لمحہ اس زندگی کا بہت قیمتی ہے آخر کی کامیابی کے لیے۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ ہوتے جانتے، کاش لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بے شک معمولی ہے لیکن انتہائی اہم ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ہم نے یہاں جو ہے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، جتنی دیر بھی ہماری زندگی ہے ہم نے آخر کی تیاری کرنی ہے۔ فائزہ پر جس راکبو وہ سوار ہوتے ہیں پھر پھل کے بیچ حقیقی کشتیوں کے، دعو اللہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسس اللہ کے الدین حقیقی دین کو۔ فرمایا جب سمندروں میں کشتیوں اور بحری جہازوں پر وہ سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتیاں اور سوار جو ہے جہاز جو ہے ان کے ارد گرد لہریں آ جاتی ہیں، بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے خالص کرتے ہوئے لہو واسے اپنے الدین حقیقی دین کو، جب ان کی کشتیاں اور جہاز جو ہے سمندروں میں گھر جاتے ہیں، ڈوبنے کے جو ہے چانسز نظر آنے لگتے ہیں، تو پھر اپنے خالص دین کو، حقیقی دین کو خالص کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور دین کیا چیز ہے؟ 2 چیزوں کا نام دین ہے، ایک ایمان ہے اور دوسرا اس پہ عمل ہے۔ یہ دونوں کام جو ہے وہ سمندروں میں جب ان کے کشتیاں اور جہاز جو ہے وہ بھنور میں گھر جاتے ہیں، تیز ہوائیں لہریں پیدا کر کے جو ہے ان کو ارد گرد سے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، تو وہ جو ہے خالص ایمان کے ساتھ اور خالص عمل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہاں پر کوئی پیر 11ویں والا یا فلاں پیر فلاں کوئی یاد نہیں رہتا، صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زلزلہ آتا ہے، مائیں جو ہے بچوں کو کہتی ہیں بچوں کلمہ پڑھو، نکلو باہر نکلو، کلمہ پڑھو، کہ کہیں جو ہے زلزلے کی وجہ سے جو ہے چھت جو ہے ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ اس وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے، آگے پیچھے جو ہے 11ویں والا پیر ہے، داتا صاحب ہے، فلاں ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے پھر جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فائزہ راکبو پر جس وقت سوار ہوتے ہیں پھر پھل کے بیچ کشتیوں کے، دعو اللہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسس اللہ کے الدین اپنے حقیقی دین کو۔ اور دین میں نے بتایا 2 چیزیں ہیں، عقیدہ ایمان اور عمل۔ اس وقت جو ہے اپنا ایمان وہ خالص کر لیتے ہیں کہ آج
اس وقت اگر ہمیں کوئی اس موت والی لہروں سے اگر کوئی بچائے گا، بھنور سے بچائے گا، تو وہ صرف اللہ ہے۔ وہ اپنا ایمان بھی خالص کر لیتے ہیں اور پھر عمل بھی خالص کر لیتے ہیں اس عقیدے پر کہ اللہ ہی بچانے والا ہے۔ پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا ہمیں جو ہے اس موت والی لہروں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ عمل ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت جو ہے تیرے علاوہ کوئی ہمیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ دل میں یقین بھی پیدا ہو گیا کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور عمل کیا ہے کہ ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ، اگر ہمیں کوئی موت کے منہ سے بچا سکتا ہے تو صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو دین کے معنی ہیں، دین میں دو چیزیں شامل ہیں، ایمان، خالص ایمان اور خالص عمل۔ اس ایمان کے مطابق خالص عمل۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے اس کا ایمان ہو کہ مجھے صرف اللہ بچانے والا ہے، اور وہ دعا میں کہے کہ یا پیر گیارہویں والا، یا خضر جو ہے علیہ السلام، یا دادا صاحب مجھے اس موت سے بچا دے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ یہ بت جو ہے مجھے نجات دے گا، مجھے بچائے گا، تو وہ عملی طور پر بت سے التجا کرے گا کہ اے بت تو مجھے بچا دے۔ ایمان کے مطابق جو ہے عمل ہوتا ہے انسان کا۔ ہندو اپنے ایمان یقین کے مطابق مندر میں جا کر بتوں کے سامنے سجدے کرتا ہے، جھکتا ہے۔ سکھ جو ہے اپنی عبادت گاہ میں، عیسائی اپنی عبادت گاہ میں، یہودی اپنی عبادت گاہ میں، مسلمان اپنی عبادت گاہ میں جا کر اس کے حضور سجدہ رکوع کرتا ہے۔ تو کیا جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے خالص دین کو، حقیقی دین کو، یعنی ایمان اور عمل کو خالص کرتے ہوئے جو ہے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فرمایا فلما نجاہم، اور جس وقت وہ اللہ نجات دے دیتا ہے ان کو، الی البر، طرف خشکی کی، کنارے کی، جب اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سن کر ان پہ ترس کرتا ہے اور ان کو کنارے پر لہروں سے نکال کر جو ہے، بھنور سے نکال کر جو ہے، پانی کے چکروں سے نکال کر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کنارے پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، اس وقت وہ شرک کرتے۔ کنارے پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے ہماری کشتی جو ہے، ہمارا جہاز جو ہے وہ کنارے لگایا، 11ویں والے پیر نے ہماری کشتی یا ہمارا جہاز جو ہے وہ کنارے پر لگایا، دادا صاحب نے جو ہے ہماری کشتی اور ہمارا جو ہے جہاز جو ہے یہ کنارے پر لگایا۔ اللہ سے بے وفائی کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ دغا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ فرمایا یکفروا، تاکہ وہ انکار کر دیں، بما ساتھ اس کے آتیناہم، جو دیا ہم نے ان کو۔ ہم نے جو ان کو جو ہے لہروں سے، پانی کے چکروں سے، بھنور سے ہم نے جو ان کو نجات دی ہے، ہم نے کنارے پر پہنچ کر جو ہے وہ ہمارا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ غیروں کو ماننا اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کے مقابلے میں غیروں کو ماننا یہ اللہ کا انکار ہے۔ اور یہ قرآن ہماری جو ہے حالت بیان کر رہا ہے۔ ہم ایسے ہی ہیں، مشکل میں جو ہے ہم ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اور جب ہماری التجائیں سن کر ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، پھر ہم غیروں کی طرف جو ہے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ کوئی بات نہیں، تم نے کنارے پر پہنچ کر مجھ سے بے وفائی کی ہے، میرا انکار کر دیا ہے، اور غیروں کو جو ہے تم نے جو ہے اپنی نجات کا جو ہے ذریعہ بنا لیا ہے، کہ میری کشتی جو ہے 11ویں والے پیر نے یا مشکل کشا نے یا داتا صاحب نے یا فلاں خضر علیہ السلام نے یا فلاں نے جو ہے کشتی کنارے لگائی ہے۔ کوئی بات نہیں،
جو مرضی کرو، میں نے ایک دن جو ہے مقرر کر رکھا ہے تمہاری پکڑ کے لیے، میں اس دن ضرور پکڑوں گا تمہیں، چھوڑوں گا نہیں، اس بے وفائی کا تمہیں جو ہے میں مزہ چکھاؤں گا۔ فرمایا فسوف یعلمون، پس جلد وہ جان لیں گے، جلد انہیں لگ پتہ جائے گا کہ اس بے وفائی اور اللہ کے کفر کا نتیجہ کیا ہے۔ ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جب مصیبت میں تھے تو مجھے پکارتے تھے، خالص ایمان و یقین کے ساتھ اور خالص عمل کے ساتھ مجھ سے التجائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور جب میں نے ان کو بچا لیا، کنارے پر لے آیا، تو پھر یہ میرے انکاری ہو گئے اور میری مخلوق میں سے جو ہے غیروں کو پکارنا شروع کر دیا، پھر ان کے گیت گانے شروع کر دیے کہ ہماری کشتی جو ہے خضر علیہ السلام نے کنارے لگائی ہے، 11ویں والے پیر نے لگائی ہے، داتا صاحب نے جو ہے لگائی ہے، بہاؤل حق بیڑا تک بہاؤل حق نے ہمارا بیڑا جو ہے وہ کنارے لگایا۔ کیسے کیسے لوگوں نے شعر بنائے ہوئے، شعر کیا شعر۔ فرمایا فسوف یعلمون، پر جلد وہ جان لیں گے، جلد انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے حرمن قابل احترام جگہ کو، یعنی مسجد الحرام جس کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے آمنن، امن والی جگہ۔ کیا ان مکہ والوں نے دیکھا نہیں ہے؟ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں، رنگ برنگے آتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی آتے ہیں، دھوکہ کرنے والے بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے جو ہے اس حرم مکی کو جو ہے ہم نے امن کی جگہ بنا دیا۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر ذہن کے لوگ آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، لیکن وہ کنٹرول ہمارے پاس ہے کہ ہم اس حرم کا جو کنٹرول ہے اس کو بگڑنے نہیں دیتے، ہم عمل جو ہے وہ نافذ کر کے بیٹھے ہیں۔ وَيُتَخَطَّفُ، اور جھپٹے جاتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں، چھینے جاتے ہیں، الناس، تمام لوگ، من حولہم، ان مکہ والوں کے ارد گرد سے، مکہ کی بستی والوں کے ارد گرد ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف کھینچے آتے ہیں، محبت لے کر دلوں میں جو ہے وہ آتے ہیں، عقیدت لے کر آتے ہیں، اللہ کے گھر سے محبت لے کر آتے ہیں۔ یہاں مکہ والوں کے ارد گرد ساری دنیا کے لوگ جو ہے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف کھینچے آتے ہیں، محبت ان کو کھینچ کر لاتی ہے۔ یتخطف، کھینچے جاتے ہیں، جھپٹے جاتے ہیں، چھینے جاتے ہیں، کس کی طرف سے؟ محبت کی وجہ سے، عقیدت اور ایمان کی وجہ سے جو ہے، عقیدت، ایمان، محبت جو ہے ان کو کھینچ کر لے آتی ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ فرمایا افا بالباطل، کیا بس ساتھ جھوٹی باتوں کے یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی امن والی جگہ جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ جھوٹے جو ہے انہوں نے بنا دیے ہیں اپنے۔ کوئی لوگوں کو رائے بنڈ کی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوئی چاچڑ شہر جو ہے اس کو مدینہ بنا بیٹھے ہیں، اور کوٹ مٹھن جو ہے اس کو بیت اللہ کا درجہ دے دیا ہے۔ زمین والوں نے حق کو چھوڑ کر جو ہے جھوٹ قائم کر دیا ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ اللہ کے گھر کی ہے، لیکن لوگوں کو وہاں سے توڑ کر اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق جو ہے لوگوں نے مرکز بنا دیے ہیں جس کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، وہ حج بھی نہیں کرنے دیتے۔
انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے کہ یہ فلاں شہر جو ہے یہ مدینے کی طرح ہے، اور فلاں شہر جو ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے، یہ سندھ کے شہر ہیں۔ سندھیوں نے چاچڑ کو جو ہے مدینہ کا درجہ دے دیا، چاچڑ شہر کو، کہ جو وہاں جائے گا اس کو مدینہ مسجد نبوی جیسا ثواب ملے گا، اور کوٹ مٹھن جو ہے یہ بھی ادھر کا ہے، کہ جو کوٹ مٹھن جائے گا اس کو بیت اللہ جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہے باطل۔ فرمایا آفا بالباطل یؤمنون، کیا ساتھ حقیقی جھوٹ کے وہ ایمان لاتے ہیں؟ انہوں نے جھوٹے مرکز بنا لیے ہیں، جھوٹی جگہ بنا لی ہیں کہ یہاں آؤ ہم تمہیں جو ہے حج کا ثواب ملے گا، یہاں آؤ تمہیں مدینہ کی مسجد جو ہے اس کا ثواب یہاں ملے گا ہماری مسجد میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ غلط نہیں کہہ رہے، بالکل صحیح ہے۔ کتنے مرکز ہیں فرقوں کے، جنہوں نے فرقوں نے اپنے اپنے مرکز بنا رکھے ہیں۔ ایمانداری سے جو ہے فیصلہ کریں۔ فرمایا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ، اور ساتھ نعمت اللہ کی کہ یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان کے وہ انکاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جو بیت اللہ ہے، مسجد الحرام، اس کے جس کا گھر اللہ کا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ 1,00,000 کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، جماعت کے ساتھ 27,00,000 قبر کے برابر، مسجد نبوی میں 10,000 نماز کے برابر ثواب، اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 نماز کے برابر ثواب، اور دیگر عمل جو ہے نماز کے علاوہ اسی طرح وہ بڑھا دیے جاتے ہیں ان کے جو ہے اجر و ثواب۔ فرمایا باب نعمت اللہ، اور ساتھ نعمتوں اللہ کی کہ یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ جب مصیبت میں ہوں اللہ ان کی مصیبت دور کر دے، بہت بڑی نعمت اللہ ان کو عطا کر دے، مصیبت کے بعد آسانی دے دے، بیماری کے بعد جو ہے تندرستی دے دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب تندرستی مل جائے تو کوئی کہتا ہے جی میں نے جو ہے وہ داتا صاحب جھاڑو جو ہے وہ نیت کی تھی، مجھے جو ہے میں نے جھاڑو وہاں پر جب پھیرا تھا تو میری بیماری دور ہو گئی، میرا بچہ جو ہے وہ تندرست ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم جو ہے 10ویں کا امتحان دے رہے تھے، ایک لڑکا تھا اشرف نامی، اس کی شکل آج بھی مجھے یاد ہے۔ وہ ہمارے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ داتا صاحب کے مزار پر سجدہ جو ہے وہ میں نے منت مانی ہے کہ اگر میں میٹرک میں پاس ہوگا تو میں وہاں سجدہ کروں گا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ اللہ نے اس کو فیل کر دیا تھا۔ اللہ غیرت مند ہے، اس کی غیرت ہے، وہ پکڑنا چاہے سزا دینا چاہے تو فوراً پکڑ لیتا ہے، سزا دے دیتا ہے کہ میرے اختیارات تو جو ہے میری مخلوق کو دیتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے سب کچھ اللہ نے دیا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے میرے مرشد نے سب کچھ دیا۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار۔ ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، اس طرح جو جھوٹ گھڑے اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، کاذباً، کوئی بھی جھوٹ، جو چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیتا ہے۔ جس طرح ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ لوگ جو ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ لوگ کتابیں، اپنے مذاہب کی کتابیں اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے وما ھو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح ہم کتنی باتیں ہیں جن کے اندر ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہ کشتی جو ہے کنارے پر اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اور وہ کنارے پر پہنچ کر کہتا ہے کہ جی خضر علیہ السلام نے میری کشتی کنارے لگائی ہے۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ 11ویں والے پیر نے میری کشتی جو ہے وہ کنارے لگائی ہے۔ کتنے جھوٹ ہیں، بھری پڑی ہے زندگی ہماری جھوٹوں سے۔
अल्लाह फरमाते हैं फमन अज़लम, पस कौन है, अज़लम इसमें तफज़ील कुल है, कौन है सबसे बड़ा ज़ालिम, मिम्मन उस शख्स से इफ्तरा जो झूठ गड़े अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह ताला के काज़िबन कोई भी झूठ, और कसबा या जो झुठला दे बिल हक़ के साथ हकीकी सच के। ये कुरान आसमानी हक़ है, इसकी वजाहत, इसकी तफसीर आसमानी हक़ जो है तफसीर है, लेकिन इनको छोड़कर हम जो है कुरान की अपनी तफसीरें देखकर हम जो है कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो इस कुरान को झुठलाते हैं। झुठलाना क्या है कि आसमानी कुरान को इसकी आसमानी तफसीर के मुकाबले में अपनी किताबें लिखना जो है तो ये है अल्लाह के आसमानी दीन को झुठलाना। फरमाया लम्मा जाहू, जब वो आ गया उनके पास, जब हक़ उनके पास आ गया तो फिर वो हक़ को झुठला देते हैं। ये नहीं, ये हमारे बाप दादा का ये दीन नहीं है, हमारे ये बुज़ुर्गों का नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों ने ये फरमाया। किसी से कहे ना कि नबी अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने ये फरमाया, कहते नहीं, ये हमारे मुर्शद जो है, हमारे जो इमाम आज़म हैं उन्होंने ये फरमाया। ये झुठलाना है, ये कुफ्र भी है, झुठलाना भी है। और ये 72 फ़िरके जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से जो है जहन्नमी करार दिया, उनका सारा काम जो है, सारा कुछ जो है उनकी मेहनत इसी पर है कि हमने आसमानी दीन जो है उसको ज़रूर झुठलाना है और अपने फ़िरकों को हमने जो है आगे बढ़ाना है। अल्लाह वजाहत कर रहा है, नहीं मानता कोई बेशक ना माने। वह कज़्ज़बा, और उस शख्स ने झुठला दिया बिल हक़ के हकीकी सच को, लम्मा जिस जाहू, वो हक़ आ गया उसके पास। इससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं है कि जिसके पास आसमानी दीन आया हो और वो आसमानी दीन का इनकार करके अपने फ़िरके की बात जो है वो करे, अपने फ़िरके की बातें जो है वो लोगों को जो है उनको सुनाए, अपने फ़िरके की बातों के पीछे लोगों को लगाए। इससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं। अलैसा फ़ी जहन्नम, अल्लाह फरमाते हैं क्या नहीं है बीच जहन्नम के मसवन ठिकाना दिल काफिरीन, वासे तमाम काफिरों के। क्या हमारी जहन्नम में इनमें जहन्नम के अंदर क्या इन सब काफिरों के लिए जगह नहीं है? बहुत जगह है। ये सारे जो इनकारी हैं आसमानी दीन के और उन्होंने अपने अपने मज़ाहिब और दीन बना लिए हैं, ये सब जो है नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक ये जहन्नम में जाएंगे। ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलते। कुरान कहता है कि वो वही कुछ कहते हैं जिसका अल्लाह उनको कहने का हुक्म देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, उनमें से एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। ये किसका फरमान है, किसका फ़ैसला है? अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर का, मेरा नहीं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके यहाँ जो है होंगे, उनमें से एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ की अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक फ़िरका कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस दीन पर मैं चल रहा हूँ और मेरे सहाबा चल रहे हैं, उस दीन पर चलने वाले लोग, क़यामत तक के लोग जो है उस दीन पर जो चलेंगे वो सारे के सारे जन्नती होंगे। और जो मेरे और मेरे सहाबा को दीन को छोड़ देंगे, अपने दीन ईजाद कर लेंगे, वो सब के सब जहन्नमी होंगे। ये फ़ैसला अल्लाह के रसूल का है, मेरा फ़ैसला नहीं है। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात करूं। तो फरमाया अलैसा फ़ी जहन्नम, क्या नहीं है बीच जहन्नम के मसवन ठिकाना लिल काफिरीन, वासे तमाम काफिरों के। क्या काफिरों के लिए हमारी जहन्नम में कोई जगह नहीं है? बहुत जगह है। सारी दुनिया कुफ्र कर दे, हमारे पास बड़ी जगह है उसके लिए। वल्लज़ीना, और वो लोग जाहदू जिन्होंने जिहाद किया, फ़ीना बीच हमारे, यानी बीच हमारे दीन के,
جنہوں نے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، زبان سے، قلم سے، اعمال سے اور تیر و تلوار سے، آخری تیر و تلوار سے انہوں نے جو ہے جد و جہد کی، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو جو ہے اس کے تحفظ کے لیے۔ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو، سُبُلَنَا، اپنے راستوں کی۔ فرمایا جو لوگ، والذین، اور وہ لوگ، جاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فینا، بیچ ہمارے دین کے، بیچ ہمارے سے مراد کیا ہے؟ بیچ ہمارے دین کے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، البتہ ہم ہدایت دیں گے ان کو، سُبُلَنَا، اپنے راستوں کی۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے افغانستان کی مثال ہے کہ جب روس نے ان پر حملہ کیا، ٹینک کو جو ہے لے کر آ گیا، تو وہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بیچاروں کے پاس۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجا دی، وہ اپنی پگڑی جو ہے ٹینکوں کے چین میں جو ہے وہ پھینک دیتے، اور چین جو ہے ٹینکوں کا وہ جو جام ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے پھر ٹینکوں میں گھس کر جو ہے وہ ٹینکوں والوں کو جو ہے قتل کر دیتے۔ یہ ساری سوجھ بوجھ اللہ عطا فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ جو بندے اس کے دین کے راستے میں جو ہے جد و جہد کے لیے نکلتے ہیں، دین کی حفاظت، سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو، سُبُلَنَا، اپنے راستوں کی۔ 20 سال امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ افغانستان پر 20 سال تک جدید جو ہے اسلحہ جو ہے وہ چلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت فرمائی، اور بالآخر جو ہے 20 سال کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، اور اس خوف کی وجہ سے جو اسلحہ اللہ نے چلایا وہ تھا کہ ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا کہ اب نکل جائے تو اچھی بات ہے۔ بس پھر جو ہے راتوں رات وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ یہ ہے کہ جو ہمارے دین کے بارے میں جو ہے جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے کامیابیوں کے بہت سے راستے جو ہے بتا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المحسنین، البتہ ساتھ ہے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کے۔ جو خالص ایمان کے ساتھ، خالص دین پر چل کر نیکی کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ جن کا ایمان خالص نہیں، جو خالص عمل نہیں کرتے، ان کی اللہ مدد بھی نہیں کرتا۔ جو کافروں کو جو ہے کافروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے حق زمین اور مخلوق پر اللہ ان کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی مدد کس طرح کرے گا؟ اللہ تو ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کرتے ہیں، اللہ تو ان کی مدد کرے گا۔ یہ تو عام عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المحسنین، البتہ ساتھ ہے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کے۔ المحسن، الف لام لگا، حقیقی نیکی۔ اور حقیقی نیکی وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان حقیقی ہو، خالص ہو۔ جس کے ایمان میں خرابی ہے، اس کی نیکی خالص نہیں ہو سکتی، یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جس کے ایمان میں ملاوٹ ہے، کفر و شرک ہے، منافقت ہے، اس کی نیکی خالص نہیں ہو سکتی۔ خالص نیکی اس کی ہو سکتی ہے جس کا ایمان خالص ہے۔ جس کا ایمان میں ملاوٹ ہے، خالص نہیں ہے، اس کی نیکی بھی خالص نہیں ہو سکتی، اللہ اس نیکی کو نہیں قبول کرے گا۔ لو جی دوبارہ پڑھ لیں 60 نمبر آیت کے بعد۔
والا ان البتہ اگر سالتا آپ سوال کریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کافروں مشرکوں سے من خلق السماوات کس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو والارض اور تمام زمینوں کو وسخرا اور کس نے تابع کر دیا ہے خدمت میں لگا دیا ہے شمس حقیقی سورج کو والقمر اور حقیقی چاند کو لا یقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہو اللہ تعالیٰ کافر مکہ کے مکہ والے بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے سورج اور چاند کو خدمت میں لگانے والا اللہ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہی زمین و آسمان پیدا کی ہے اور اللہ ہی سورج چاند کو جو ہے خدمت میں لگائے ہوئے وہ اللہ کو مانتے تھے پھر ان سے کہا جاتا قرآن کہتا ہے کہ تم پھر جب اللہ نے سب کچھ کرتا ہے مانتے ہو تم تو پھر ان غیروں کو لات منات عزا ان کو کیوں پوچھتے ہو تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ہم لات منات عزا کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں انہوں نے جو ہے بتوں کو وسیلہ بنایا تھا اللہ تک پہنچنے کا اور یہی شرک ہے اللہ تک پہنچے گا وسیلہ حقیقی وسیلہ جو اللہ کا قرآن ہے اور اس کی آسمانی تفسیر ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ پس کس طرح وہ جھوٹ کے ذریعے پھیرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یبسط و پھیلاتا ہے رزق تمام رزق بِمَن یشاء بات سے جس کے چاہتا ہے من عبادہ یا اپنے بندوں میں سے وَیَقْدِرُ اور وہ تنگ کرتا ہے لہو بات سے جس کے چاہتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے ولا ان البتہ اگر سالتا ہم پوچھیں سوال کریں آپ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نزل کون اتارتا ہے من السماء خاص آسمان دنیا سے مان پانی اگر آپ ان سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے فاحیا بہ الارض پر وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس پانی کی اس زمین کو من بعد موتہا پیچھے اس کے مرنے کے خشک ہو جانے کے لیقولن اللہ البتہ وہ مکہ کے کافر مشرک ضرور کہیں گے کہ اللہ پانی اتارتا ہے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے بے بہار نعمتیں پیدا کرتا ہے کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں بل اکثر ہم بلکہ زیادہ ان کے لا یعقلون نہیں عقل رکھتے نہیں سمجھتے وما هذه الحیات الدنیا نہیں ہے یہ خاص زندگی دنیا کی الا لہو مگر تماشا ہے ولعب اور کھیل ہے اس کی اتنی حیثیت ہے جس سے 24 گھنٹے میں سے ہم کھیل تماشے کے لیے آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں اتنی اس کی حیثیت ہے اس کو اتنا وقت دینا چاہیے باقی سارا 24 گھنٹے میں سے وقت سارا جو ہے وہ اللہ کے دین کو دینے چاہیے آخر کی کامیابی کے لیے دینا چاہیے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور بے شک خاص گھر آخرت کا لَهِيَ البتہ وہی ہے الحیوان حقیقی زندگی یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس کو آخرت کی نعمتیں مل گئی وہ جو ہے کامیاب ہو گیا یہ دنیا کی نعمتیں حقیقی زندگی نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں فاقے تھے تو نبی علیہ السلام تو کے گھر میں بھی فاقے ہی تھے کیوں تھے فاقے کہ اللہ نے ان کو جو ہے جنت کی نعمتیں دینے تھیں اور جو لوگ دنیا میں جو ہے حرام اکٹھا کر کے لوگوں کا حق چھین کر لوٹ مار کر کے زبان کے چسکے پورے کرتے ہیں قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان کو کہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے تم نے میری نعمتیں جو ہے دنیا میں کھا لی استعمال کر لی تھیں اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے جو لوگ دنیا ہی کے پیچھے مگر لگے ہوئے ہیں کہ بس یہی ہے سب کچھ یہی منظر ہے وہ سن لیں کہ آخر کو نظر انداز کر کے دنیا اکٹھی کرنا حرام کی نہ کوئی تمیز نہ حلال کی تمیز یہ سیدھے جہنم میں لے کر جائے گی فرمایا ان الآخرۃ بے شک حقیقی گھر آخرت کا لہی الحیوان البتہ وہی ہے حقیقی زندگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ آخر کی زندگی ہے وہ آخر کی کامیابی ہے
لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے۔ یہ عارضی زندگی جو ہے اس میں یہ اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے کہ ہم نے آخر کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ کمرہ امتحان کے 3 گھنٹے جو ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے کوشش ہوتی ہے، وہ دار و مدار ہے اس کی زندگی کا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کیا بنے گا۔ 3 گھنٹے جو ہے اس کی زندگی کے انتہائی اہم ہے۔ اس طرح یہ زندگی جو ہے تھوڑی ہے آخر کے مقابلے میں، لیکن یہ انتہائی اہم ہے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے کمرہ امتحان کی طرف، یہ زندگی ہمارا کمرہ امتحان ہے، اس میں ہم نے جو ہے آخرت کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کے وجہ سے سوار ہوتے ہیں بیچ کشتیوں کے، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، خالص کرنے والے بن کر، لہو، واسطے اللہ کے، الدین، حقیقی دین کو، اپنا ایمان اور خالص اپنا عمل جو ہے، وہ دعائیں جو ہیں وہ خالص کر دیتے ہیں۔ جب سمندروں میں ان کی کشتیاں جو ہے وہ گھر جاتی ہیں، لہروں میں، بھنوروں میں، تو پھر وہ خالص عقیدے ایمان کے ساتھ اور خالص التجاؤں اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارتے۔ فرمایا فلما نجاہم، پر جس سے وہ نجات دے دیتا ہے ان کو، الی البر، طرف حقیقی خشکی کی، اذا ہم یشرکون، اس وقت وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر غیروں کو پکارتے ہیں، پھر غیروں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے خضر علیہ السلام نے، 11ویں والے پیر نے، فلاں نے جو ہے وہ کنارے لگائی ہے، پھر اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا لیکفروا، تاکہ وہ انکار کر دیں، بما، ساتھ اس کے جو آتیناہم، دیا ہم نے جو ان کو پانی سے، سمندروں کی لہروں سے نکال کر ہم نے جو ان کو نجات عطا کیا، چھٹکارا دے دیا ہے، موت سے چھٹکارا بخش دیا ہے، اس وقت جو ہے وہ ہمارا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلِيَتَمَتَّعُوا بِمَا لیکفروا بِمَا آتَینَاہُم، تاکہ وہ کفر کریں، انکار کریں ساتھ اس کے جو ہم نے دیا ان کو، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں، کوئی بات نہیں، تم نے انکار کیا نا، اللہ نے برداشت کر لیا، اللہ برداشت والا ہے، وہ فوری سزا نہیں دیتا، وہ مہلت دیتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا کا فائدہ اٹھا لو نعمتوں سے، آخر تم نے جو ہے حساب و کتاب کے دن جو ہے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس بے وفائی کا، اس اللہ کی نعمتوں کے انکار کا، اس کے احسان کا انکار جو ہے وہ اس کی کیا قیمت پڑتی ہے۔ فرمایا فسوف یعلمون، پر جلد وہ جاننے کے، جلد انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا، کہ بے شک ہم جعلنا، بنایا ہم نے، حرمن، حرم کو، مسجد حرام کو، جس کے اندر اللہ کا گھر ہے، آمن، امن کی جگہ، وہاں کوئی شخص، ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے امن قائم کر رکھا ہے۔ بدماش جاتے ہیں، چور ڈاکو جاتے ہیں، سب کچھ ہر قسم کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کنٹرول میں ہے اس اپنے گھر کا اور اس مسجد کا جو ہے امن جو ہے اس اللہ کے کنٹرول میں۔ وَيُتَخَطَّفُ، اور کھینچے جاتے ہیں، الناس، تمام لوگ، من حولہم، ان مکہ والوں کے ارد گرد سے، مکہ والوں کے باہر کی دنیا، ساری دنیا کے لوگ جو ہے ان کی محبت جو ہے اللہ کے گھر کے ساتھ وہ ان کو کھینچ کر لے آتی، ان کی جو ہے امیدیں، ان کی محبت ان کو اللہ کے گھر کی طرف کھینچ کر لے آتی ہیں۔ فرمایا افبالباطل یؤمنون، کیا ساتھ حقیقی جھوٹی باتوں کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے آسمانی سچ کو چھوڑ کر وہ جو ہے جھوٹے مذاہب جو ہے ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَبِنِعْمَتِ اللہِ یکفرون، اور ساتھ نعمت اللہ کی کہ وہ انکار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا، جو جھوٹ گڑے، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، یا خلاف اللہ تعالیٰ کے، کاذباً، کوئی بھی جھوٹ، جو کوئی بھی جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے فرمایا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ، اور اس نے جھٹلا دیا، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، لما جاءہ، جب وہ حق آ گیا اس کے پاس، جب آسمانی حق جو ہے سچا دین آ گیا، تو پھر اس نے اس کو جھٹلا کر وہ فرقوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور فرقوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے لگ گیا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔
علیہ فی جہنم، کیا نہیں ہے بیچ جہنم کے مسون ٹھکانہ للکافرین، وہاں سے تمام کافروں کے؟ کیا ہماری جہنم کے اندر ان کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ بہت جگہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم جب کافروں کو جہنم میں پھینکیں گے، جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو جہنم سے پوچھیں گے بی بی حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی اللہ جی نہیں اور مجھے اور دے دو، مزید دے دو۔ بہت وسیع ہے جہنم اللہ کی۔ فرمایا علیہ فی جہنم، کیا نہیں ہے بھی جہنم کے مسون ٹھکانہ للکافرین، وہاں سے تمام کافروں کے؟ والذین، اور وہ لوگ جاہدوا، جنہوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، فینا، بیچ ہمارے دین کے، لنہدینہم، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو، سبلنا، اپنے راستوں کی۔ جو ہماری دین کے خدمت کے لیے مصروف ہو جائیں گے، خدمت کریں گے، ہم ان کے لیے جو ہے کامیابیوں کے راستے کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المحسنین، البتہ ساتھ ہے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔